بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هند معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. رواہ البخاری۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو سفیان کی شکایت کی کہ وہ بخیل آدمی ہے، کیا میرے لیے یہ گنجائش ہے کہ میں بغیر بتائے ان کے مال سے کچھ لے لیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معروف اور خیرخواہی کے طریقے سے وہ جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے وہ تم لے سکتی ہو، اس کی اجازت ہے۔ دوستو، زبان کی حفاظت کے متعلق بات چل رہی ہے اور غیبت کا بیان ہو رہا ہے، کسی کی عدم موجودگی میں اس کا کوئی عیب بیان کرنا۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں کسی کا عیب بیان کرنا اس کی گنجائش ہے۔ اس کے لیے اصول یاد رکھ لیجئے، 3 صورتیں ہیں جن صورتوں میں کسی کا عیب اس کی عدم موجودگی میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، ظلم سے بچنے کے لیے، یعنی کسی انتظامی آدمی کے پاس، علاقے کے پولیس والے کے پاس، کسی منتظم کے پاس، خاندان کے کسی بڑے کے پاس، کسی اتھارٹی والے شخص کے پاس آپ جا کے اس کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں آدمی اس میں یہ عیب ہے، یہ ظلم کرتا ہے، اس کو روکیے، تو اس وقت یہ عیب بیان کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کسی کی اصلاح کے لیے بھی اس کا عیب بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے والدین کے سامنے ان کی اولاد کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، جیسے کسی ادارہ کے منتظم کے سامنے اس ادارہ کے کسی ملازم کی اگر کوئی بات ہے، کوئی کوتاہی ہے، اس کو سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ استاذ اور ٹیچر کے سامنے کسی شاگرد کی بات رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ان کی اصلاح کر سکے۔ اسی طرح مشورہ وغیرہ کی صورت میں اگر کوئی آدمی کسی سے یا آپ سے کوئی مشورہ طلب کرتا ہے کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں یا اس کے ساتھ مالی معاملات، کوئی تجارت کرنا چاہتا ہوں، شراکت کرنا چاہتا ہوں یا سفر کرنا چاہتا ہوں، تو وہ سفر کے اعتبار سے، معاملات یا رشتہ داری کے اعتبار سے کیسا شخص ہے، تو اس وقت بھی اگر اس شخص میں اس حوالے سے کوئی عیب ہو تو اس کو بیان کرنا جائز ہے، کیونکہ اگلے بندے نے آپ سے مشورہ طلب کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہے، اور اس کو چاہیے وہ امانت داری کے ساتھ مشورہ دے۔ تو اس وقت بھی اگر کوئی ایسی بات ہے جو عیب کی صورت میں، تو اس کے سامنے رکھ دی جائے کہ بھائی یہ صورتحال ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے رشتہ داری یا تجارت یا اس کے ساتھ شراکت یا سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جن صورتوں میں کسی کی عدم موجودگی میں اس کا عیب بیان کرنے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں اور ہمیشہ اپنی زبان سے خیر کے کلمات کہیں جس میں لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔